سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، سورہ توبہ کا 14واں رکو اور 11ویں پارے کا 3 رکو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کی راہ میں جان اور مال خرچ کر کے جنت پانے والے مومنوں کی ایک مثال بیان کی گئی، ایک تمثیل ہے یہ، جس سے کمال لطف و کرم کا اظہار ہوتا ہے کہ رب العالمین نے کتنا کرم فرمایا، کتنی مہربانی فرمائی کہ پروردگار عالم نے انہیں جنت عطا فرمانا ان کے جان و مال کا عوض قرار دیا، یعنی یہ فرمایا کہ انہیں جنت ملے گی ان کے جان و مال کے بدلے میں، اور اپنے آپ کو خریدار فرمایا کہ اللہ نے خرید لیا۔ یہ کمال عزت افزائی ہے، یعنی اللہ نے عزت عطا فرمائی کہ وہ ہمارا خریدار بنے اور ہم سے خریدے۔ کس چیز کو؟ جو نہ ہماری بنائی ہوئی نہ ہماری پیدا کی ہوئی، جان ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی، مال ہے تو اس کا عطا فرمایا ہوا۔ جب انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب عقبہ بیعت کی، مینا کے میدان میں بڑے شیطان کے قریب، جو ابھی ذکر ہوا کہ اہل مدینہ کے خیمے لگتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہاں تبلیغ فرمائی، تو 1 سال 6 افراد نے بیعت کی، دوسرے سال 12 نے، تیسرے سال 70 افراد نے۔ جب 70 افراد نے بیعت کی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے شب عقبہ عرض کی، یا رسول اللہ، اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے کچھ شرط فرما لیجئے جو آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کے لیے تو یہ شرط کرتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے لیے یہ شرط کرتا ہوں کہ جن چیزوں سے تم اپنے جان و مال کو بچاتے اور محفوظ رکھتے ہو، اس کو میرے لیے بھی گوارا نہ کرو، یعنی جس چیز کو تم اپنی جان کے لیے، اپنے مال کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہو، جیسے تمہیں اپنی عزت پیاری ہے، تمہیں اپنا مال پیارا ہے، تمہاری جان پیاری ہے، ایسی محبت بلکہ اس سے زائد محبت ایک مسلمان کو حضور سے کرنی ہے۔ جن چیزوں سے تم اپنے جان و مال کو بچاتے اور محفوظ رکھتے ہو، اس کو میرے لیے بھی گوارا نہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے، مومنوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں، یعنی کافروں پر حملہ کریں، کافروں کو قتل کریں، وَيُقْتَلُونَ، اور خود بھی شہید کیے جائیں، اپنی جانوں کے نذرانے دے دیں۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں ہے، یعنی توریت میں، انجیل میں، قرآن میں جہاد کا حکم ہے، تمام شریعتوں میں، ملتوں میں جہاد کا حکم تھا، اور سب میں یہ بات لکھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان دے گا، اپنا مال دے گا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔
ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون، اللہ سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، ضرور پورا فرمائے گا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان اور مال کے عوض جنت کو حاصل کیا؟ التائبون، توبہ والے، جو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں اور اس پر قائم رہیں۔ العابدون، عبادت والے، جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے ہیں، اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ الحامدون، حمد و ثنا کرنے والے، جو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرتے ہیں۔ السائحون، روزہ رکھنے والے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے، یعنی جو نمازوں کے پابند ہیں اور نماز کو خوبی سے ادا کرنے والے ہیں، ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ العامرون بالمعروف، بھلائی کے بتانے والے، لوگوں کو بھلائی کا، نیکی کا حکم دینے والے۔ والناہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے حکم کو پورا کرنے والے، یہ لوگ جنتی ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور خوشی سناؤ مسلمانوں کو، اے محبوب آپ مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جو اللہ کا عہد پورا کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش کا سوال کریں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے، مشرک کے لیے، ایسا بدعقیدہ جس کی بدعقیدگی کفر تک پہنچی ہوئی ہو، اس کے لیے مغفرت کا سوال کرنا یہ حرام ہے، بلکہ کفر ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو، اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ جہنمی ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے اس میں چند اقوال ہیں۔ دو قول زیادہ مشہور ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے لیے مغفرت کا سوال کریں۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ چونکہ ان کے باپ دادا مشرک تھے، کافر تھے، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا قول جو مفسرین کا مشہور ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا جب تک مجھے اللہ تعالی منع نہیں کرے گا۔ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس پر کافی تحقیقات فرمائی ہیں۔ فتاوی ردویہ شریف میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر منع فرما دیا کہ چونکہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، لہذا آپ ان کے لیے مغفرت کا سوال نہ کریں۔ ایک روایت مشہور کی جاتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت چاہی،
تو اللہ نے مجھے اجازت دی، پھر میں نے ان کے لیے استغفار کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہ دی گئی اور مجھ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ لیکن صحیح ہے کہ یہ شان نزول کی وجہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس روایت کو امام ذہبی نے ضعیف بتایا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث بخاری کی حدیث کے مخالف بھی ہے، جس میں آپ کا والدہ کے لیے استغفار کرنا نہیں بتایا گیا، بلکہ بخاری کی حدیث سے یہی ثابت ہے کہ ابو طالب کے لیے استغفار کرنے کے بارے میں یہ حدیث وارد ہوئی اور یہ آیت کریمہ اس وجہ سے نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں جن کو طبرانی نے، ابن سعد نے، ابن شاہین نے روایت کیا ہے اور سب کی سب ضعیف ہیں۔ ابن سعد نے طبقات میں حدیث کی تخریج کے بعد اس حدیث کو غلط بتایا ہے۔ محدث ابن سعد نے یہ لکھا کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مل گئی، اور پھر جب آپ نے ان کے لیے استغفار کرنے کی اجازت مانگی تو منع کر دیا گیا، کہتے ہیں یہ حدیث، یہ روایت غلط ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، جنہیں کئی مرتبہ بیداری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، عظیم محدث ہیں اور صدیوں پرانے بزرگ ہیں، پوری دنیا کے اہل علم انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے رسالے التعظیم والمنہ میں اس مضمون کی تمام احادیث کو معلول بتایا اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں بلکہ غلط ہیں، ضعیف ہیں، لہذا وجہ شان نزول میں یہ صحیح نہیں، اور یہ ثابت ہے اور اس پر بہت دلائل موجود ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ مواحدہ تھیں اور دین ابراہیمی پر تھیں۔ افسوس ہے سعودی عرب کے نجدیوں پر کہ ایک غلط روایت کی وجہ سے، ضعیف روایت کی وجہ سے، معلول روایت کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مشرکہ اور کافرہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اتنی صحیح روایتیں ہیں جس میں حضرت بی بی آمنہ کے ایمان کا ذکر ہے، انہیں چھوڑ کر ایک غلط روایت کی بنیاد پر ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے شر سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ سعودی عرب سے جو قرآن پاک چھپا ہے، جس میں ترجمہ بھی اردو میں غلط کیا گیا ہے اور تفسیر بھی غلط کی گئی ہے جگہ جگہ، وہاں بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ اسی قول پر زور دیا ہے کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بکواسات کی ہیں، اور لوگوں کو تو بیچاروں کو شعور ہی نہیں ہے۔ وہ ایسے نادان ہیں کہ وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو تفسیر لکھی ہوئی ہے یہ تو انسان نے خود لکھی ہے اور ترجمہ ایک عام آدمی نے خود کیا ہے۔ قرآن کی عربی یہ اللہ کا کلام ہے، اور ترجمے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، تفسیر میں بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں، بہت سے لوگ غلط تفسیریں کرتے ہیں۔ آ کر کیا کہتے ہیں پتہ ہے، یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدہ آمنہ فلاں فلاں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ یہ قرآن میں بات نہیں ہے، قرآن کی غلط تفسیر میں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ جب عمرے پر حج پر لوگ جاتے ہیں تو یہ فری میں وہ قرآن پاک بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کا نور لے رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی جو گستاخی کرے گا، بیعت بھی کرے گا، کیا اللہ اور اس کے رسول اس سے خوش ہوں گے؟ کیا اسے قرآن کا نور ملے گا؟ اس لیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھیں یہ کہ ہمیں قرآن مل رہا ہے، قرآن کا نور، لیکن جب دل میں حضور کا بغض آ جائے یا حضور کے والدین کا بغض آ جائے تو ایمان ہی چلا جائے گا۔ جب ایمان سے انسان فارغ ہوگا تو نور قرآن کیا اسے نصیب ہوگا۔
آگے ارشاد فرمایا وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو اس سے کر چکا تھا۔ یہاں باپ سے مراد چچا آزر ہے۔ اردو میں چچا کے لیے باپ کا لفظ بولا جاتا ہے اور عربی میں چچا کے لیے ابن کا لفظ کہا جاتا ہے۔ ابن کا لفظ عربی میں چچا کے لیے، والد کے لیے، تایا کے لیے، دادا کے لیے، پردادا کے لیے، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بھی موحد تھے، ہاں ان کا جو چچا تھا وہ مشرک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے رب سے تیری مغفرت کی دعا کروں گا، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہاں وعدے سے مراد یہ ہے کہ آزر نے وعدہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں اسلام لاؤں گا، تو جب تک اس کا انداز یہ رہا کہ وہ اسلام لانے کی باتیں کرتا تھا تب تک آپ اس کے لیے استغفار کرتے رہے، اور جب آپ پہ یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس کے لیے استغفار نہیں فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک مجھے اللہ منع نہیں فرمائے گا میں تیرے لیے استغفار کروں گا، تو جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استغفار نہیں کیا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سأستغفر لک ربی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی اپنے چچا آزر سے آپ نے فرمایا کہ ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے حالانکہ اس کے ماں باپ دونوں مشرک کافر تھے، تو میں نے کہا کہ تو مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا ابراہیم نے آزر کے لیے دعا نہ کی تھی؟ وہ بھی تو مشرک تھا۔ یہ واقعہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ استغفار اسلام کی امید پر تھا جس کا آزر نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور آپ آزر سے استغفار کا وعدہ کر چکے تھے۔ جب یہ امید منقطع ہو گئی تو آپ نے اس سے اپنا تعلق ختم کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو استغفار کرنے سے منع فرما دیا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، اعلی حضرت امام اہل سنت نے کنز الایمان میں اس کا ترجمہ فرمایا اس سے تین کا توڑ دیا، یعنی اس سے تعلق ختم کر دیا اور استغفار کرنا آپ نے چھوڑ دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم ضرور اواہ تھے۔ اواہ کے معنی بہت آہیں کرنے والا، بہت زیادہ دعا کرنے والا، گریہ و زاری کرنے والا۔ حلیم بہت زیادہ حلم والا، برداشت کرنے والا۔ اللہ تعالی ہمیں علم بھی دے، عمل بھی دے اور حلم بھی دے، برداشت کی بھی اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ، اور اللہ کی شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے گمراہ فرمائے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالی لوگوں پر گمراہی کا حکم نہیں فرماتا اور انہیں گمراہوں میں داخل نہیں فرماتا جب تک کہ یہ نہ بتا دیا جائے کہ کس چیز پر عمل نہیں کرنا، کس چیز سے تمہیں دور رہنا ہے۔ تو پہلے نبی اور رسول بھیجے جاتے ہیں، یا نبی اور رسول
کی طرف سے قاصد بھیجے جاتے ہیں اور لوگوں کو صاف اللہ کے احکام بتاتے ہیں، پھر لوگ عمل نہیں کرتے، وہ تباہ ہوتے ہیں اور ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو چیز ممنوع ہے اور جس سے بچنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس وقت تک اپنے بندوں کی گرفت نہیں فرماتا جب تک کہ اس کی ممانعت کا صاف بیان اللہ کی طرف سے نہ آ جائے۔ لہذا منع کرنے سے پہلے کوئی کام کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے شراب حرام نہیں تھی، حلال تھی، تو شراب کے حرام ہونے سے پہلے جنہوں نے شراب پی، صحابہ کرام، آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا میں شراب حرام نہیں تھی، لیکن جب شراب حرام ہو گئی تو پھر پینا منع ہو گیا۔ اس سے پہلے کسی نے شراب پی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کی شریعت کی جانب سے ممانعت نہ ہو وہ جائز ہے، جس چیز کو شریعت منع نہ کرے وہ جائز ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب مومنین کو یہ منع کیا گیا کہ وہ کافر کے لیے، مشرک کے لیے استغفار نہ کریں، تو انہیں یہ فکر ہوئی کہ ہم جو پہلے استغفار کر چکے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پر ہماری گرفت ہو جائے۔ تو اس آیت میں انہیں تسکین دی گئی، انہیں تسلی دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو تم نے استغفار کیا یہ منع کرنے سے پہلے کیا تھا، اور ممانعت کا بیان ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے سے پکڑ ہوتی ہے، اس سے پہلے عمل کرنے پر پکڑ نہیں ہوتی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت۔ یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی اور مددگار نہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی، بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، غیب بتانے والے پر، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یعنی غزوہ تبوک میں جنہوں نے ساتھ دیا۔ غزوہ تبوک کو غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں، عسرت مانے تنگی۔ اس غزوے میں تنگی کا یہ حال تھا کہ 10 آدمیوں میں سواری کے لیے ایک اونٹ تھا، باری باری اس پر سوار ہوتے تھے، اور کھانے کی قلت کا یہ حال تھا کہ ایک کھجور پر کئی آدمی گزارا کرتے تھے، اس طرح کہ ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی چوس کر ایک گھونٹ پانی پی لیا۔ پانی کی بھی نہایت قلت تھی، گرمی شدت کی تھی، پیاس کا غلبہ تھا، پانی موجود نہیں تھا۔ اس حال میں صحابہ علیہم رضوان اپنے صدق اور یقین اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نثاری میں ثابت قدم رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی سے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خواہش ہے؟ عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی۔ ابھی ہاتھ مبارک اٹھے ہی ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا، بارش ہوئی، لشکر سیراب ہوا۔ لشکر والوں نے 30,000 کا لشکر تھا، انہوں نے اپنے برتن پانی سے بھر لیے۔ اس کے بعد جب آگے چلے تو زمین خشک تھی، یعنی بادل نے صرف لشکر میں ہی بارش کی، اس کے علاوہ بارش نہ ہوئی۔ وہ بارش خاص
اسی لشکر میں ہوئی، اور وہ بادل اسی لشکر کو سیراب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو وہ مہاجرین اور انصار پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں جنہوں نے اس مشکل کی گھڑی میں حضور کا ساتھ دیا۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں اور وہ اس شدت و سختی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونا گوارا کریں اور جدا ہو جائیں۔ ثم تاب علیہم، پھر ان پر رحمت سے اللہ متوجہ ہوا، یعنی اللہ نے ان پر رحمت فرمائی اور وہ صابر اور ثابت رہے، ان کا اخلاص محفوظ رہا۔ ان کے دل میں یہ جو خیال آیا تھا کہ بڑی مشکل ہے ہم حضور کا ساتھ چھوڑ کر دوبارہ مدینے بھاگ جائیں، تو انہیں بڑی شرمندگی ہوئی اور اس پر انہوں نے توبہ کی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی ان 3 افراد پر جو موقوف رکھے گئے تھے۔ 3 افراد وہ جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہو چکا ہے، وآخرون مرجون لامر اللہ میں، کہ 3 افراد وہ جو باقی رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے انہیں موقوف رکھا گیا، وہ منتظر تھے کہ اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ یہ 3 افراد حضرت کعب بن مالک ہیں، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع۔ یہ تینوں انصاری تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک سے واپس ہو کر ان سے جہاد میں حاضر نہ ہونے کی وجہ دریافت فرمائی، تو انہوں نے عرض کیا کہ کوئی خاص وجہ نہیں تھی، صرف یہ خیال آیا کہ ہمارے پاس سواریاں تو بڑی اچھی ہیں، ہم بعد میں تیز رفتاری کے ساتھ پہنچ جائیں گے، لیکن ہم ارادہ ہی کر رہے تھے کہ وہیں سے آپ نے واپسی کا ارادہ فرما لیا، تو ہم جہاد میں نہیں آ سکے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، اور مسلمانوں کو ان لوگوں سے ملنے جلنے اور گفتگو کرنے سے منع فرما دیا، یہاں تک کہ ان کے رشتہ داروں، ان کے دوستوں، ان کی ازواج نے بھی کلام چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں اور ان کی کسی سے پہچان ہی نہیں۔ اس حال میں انہیں 50 دن گزر گئے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور ان 3 پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی جو موقوف رکھے گئے تھے۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی اور انہیں کوئی ایسی جگہ نہ مل سکی جہاں ایک لمحے کے لیے انہیں قرار ہوتا، ہر وقت پریشانی، رنج، غم، بے چینی اور اضطراب میں وہ مبتلا تھے۔ بخاری شریف میں بہت طویل ان کا واقعہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں روتا رہتا تھا، بس مجھے یہی فکر ہوتی تھی کہ اس حال میں اگر میں مر گیا تو حضور تو میرا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ساری زندگی کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرے گا، اور حضور ناراضگی کے عالم میں مجھ سے چلے گئے تو میرا کیا ہوگا۔ تو آپ کہتے ہیں میں روتا رہتا تھا، اور تینوں صحابہ کرام کی یہی کیفیت تھی۔ آگے ارشاد فرمایا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور وہ اپنی جان سے تنگ آ گئے، شدت رنج و غم کی وجہ سے۔ نہ کوئی غمخوار تھا جس سے بات کریں، نہ کوئی ایسا تھا جسے دل کا حال سنا سکیں، وحشت تھی، تنہائی تھی، رات دن گریہ وزاری کر رکھے تھے۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس، یعنی وہ اسی امید پر تھے کہ اللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر ان کی توبہ قبول کی کہ وہ تائب رہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، توبہ قبول فرمائی تاکہ یہ گناہوں سے ہمیشہ محفوظ رہیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ توبہ کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔ جہاں اس رکوع میں کئی نصیحتیں ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ حضرت کعب بن مالک اور حضرت مرارہ بن ربی اور حضرت ہلال بن امیہ، یہ تین وہ انصاری صحابہ ہیں کہ جنہوں نے دیگر غزوات میں اپنا مال خرچ کیا، زخمی ہوئے ہیں، زخم کھائے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک تو ان صحابہ میں سے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب حملہ ہوا تو یہ ان صحابہ میں ہیں کہ جو حضور کے گرد کھڑے تھے، لیکن ایک دفعہ غزوہ تبوک میں وہ پیچھے رہ گئے، اور پیچھے رہنے کی وجہ بھی صرف یہ تھی کہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے پاس تیز رفتار سواری تھی، میں نے سوچا کہ یہ تو سفر بڑا طویل ہوگا اور ابھی تو جنگ میں کافی عرصہ ہے، میں پہنچ جاؤں گا، لیکن دشمن کی فوج حضور کو دیکھ کر بھاگ گئی اور سرکار کی واپسی کی اطلاع آ گئی، تو اس وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ لیکن 50 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ روتے رہے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ دن رات ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں اپنے وہ نیک اعمال یاد آتے ہیں کہ ہم نے یہ تسبیح پڑھ لی، وہ تسبیح پڑھ لی، ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ گناہوں کے اعمال سے اگر اللہ ناراض ہو گیا، اس کے حبیب ناراض ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ دین کے لیے جہاد میں اور حضور کی ناموس کی حفاظت میں قربان کر دینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، حقیقی جذبہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ